الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام میں صبر سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں نے ایک طویل واقعہ بزرگان دین نے لکھا ہے اور یہ مسلم شریف کا واقعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے ایسے رتب و یابس اٹھا لیا ہو، مستند کتابوں کی باتیں ہی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ تو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ، ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں پچھلے زمانے کا طویل واقعہ مذکور ہے، صبر سے متعلق ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ یہ لوگ کافر لوگ تھے۔ جب وہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میرے پاس کوئی ایسا لڑکا بھیجو کہ جس کو میں جادو سکھا سکوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا اور وہ اس کو جادو سکھانے لگا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب پڑتا تھا۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہود میں جو عبادت گزار ایسے ہوتے تھے جو تنہائی میں کوئی عبادت خانہ، عبادت گھر بنا کر اس میں عبادتیں کرتے تھے، مخلوق سے ہٹ جاتے تھے، ان کو راہب کہا جاتا تھا اور ان کے ہاں راہبانیت جائز تھی۔ ہماری شریعت میں راہبانیت منع ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہاں جو 10 دن کا رمضان کا اعتکاف ہے وہی سمجھ لیں ہماری راہبانیت ہے۔ راہبانیت کے مطلب تمام مخلوق سے ہٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کر لینا، تو یہ اعتکاف میں ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو ان کی عبادت گزار تھے وہ اپنا چھوٹا سا کوئی عبادت گاہ بنا لی اور اس میں تمام مخلوق سے ہٹ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات کیا کرتے تھے، ان کے ہاں جائز تھا۔ تو اب وہ نوجوان گزرتا تو اس کی نظر پڑی، پھر وہ قریب ہوا تو تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ جاتا، پھر آگے نکل جاتا۔ تو وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سنتا اور پسند کرتا تھا، اور جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو وہ اس کو دیر کے ساتھ آنے کی وجہ سے مارتا۔ جادوگر کہتا ہے اتنی دیر سے کیوں آئے، تو وہ ہیلے بہانے کرتا، بتاتا نہیں تھا، تو وہ جادوگر اس کو مارتا بھی تھا۔ لڑکے نے راہب سے شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب جادوگر سے ڈر محسوس کرو تو کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو کہہ دو مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا۔ یعنی ایک توریہ بتائے، کوئی بات اللہ جھوٹ کی ترغیب نہیں تھی کہ جب تم گھر پر ہو تو اتنی سی بات ہے جادوگر کے پاس تھوڑا ٹائم تو بیٹھے، اس ٹائم کا لحاظ کر کے کہو کہ میں جادوگر کے پاس تھا، اور جب جادوگر پوچھے تو اپنے گھر والوں کے پاس جو وقت گزار رہا ہو اس کا لحاظ کر کے کہہ دو کہ مجھے گھر والوں نے روکا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ بیچ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ ذکر نہیں فرمایا، یہ بات ذکر نہیں فرمائی، وہ یہی ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان بڑا متاثر ہوا اور اس نے اس راہب کے دین کو قبول کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو اس کی ولایت سے اپنے نواز دیا، اس کی عبادات کو قبول فرمایا، کیونکہ یہ جو ولایت ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے، یہ کسی کسب کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتی ہے کہ ہم بہت ساری نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں تو ولی بن جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ولی بناتا ہے، اس طرح جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے۔ تو نبوت ہو یا ولایت ہو، یہ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جس کے لیے اللہ کا ارادہ ہے اسی کو ملے گی۔ تو یہ نوجوان ماشاءاللہ عبادت ریاضت تو پہلے ہی اس کی تھی اور گناہوں سے بچتا تھا، ایمان بھی اس کو مل گیا، تو اب یہ باکرامت اللہ نے اس کو ایک اپنا ولی بنا لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دوران ایک مرتبہ لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج میں معلوم کرتا ہوں کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر لیا اور دعا کی، اے اللہ اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پھر اس نے پتھر پھینکا تو جیسے ہی وہ پتھر جانور کو لگا جانور ہلاک ہو گیا۔ یعنی اتنا بڑا جانور کوئی تھا، کوئی جانور، اس نے پتھر مارا اور وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ آرام سے وہاں سے گزر گئے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور پورا واقعہ کہہ سنایا تو راہب نے کہا کہ بیٹا آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تو تمہارا معاملہ جیسا کہ میں سمجھتا ہوں پورا ہو چکا ہے، یعنی تم کامل ہو چکے ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسی کرامت سے نوازا، اور عنقریب تمہاری آزمائش ہوگی۔
جب تمہیں آزمایا جائے تو میرا پتہ نہ دینا۔ اس لڑکے نے وعدہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا پیدائشی اندھوں اور برس والوں کو شفا دے دیتا تھا۔ سرکار نے یہ فرمایا، اس کی طرف منسوب کیا، شفا یہ دے دیتا تھا یعنی اللہ کے حکم سے، اور لوگوں کا ہر قسم کا علاج کرتا تھا۔ تو بادشاہ کے ایک ہم مجلس نے جو نابینا تھا بادشاہ کے دربار میں، اس بچے کے بارے میں سنا تو اس کے پاس بہت تحائف لے کر آیا اور کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا۔ بچے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، ہاں اگر تم ایمان لے آؤ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، یعنی وہ نابینا تھا، لڑکے نے اس کو دعا کی اس کے لیے یا ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں آ گئی۔ پھر وہ حسب معمول بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھا تو بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب، بادشاہ نے کہا کہ تیرا رب تو میں ہوں، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ گویا کہ وہ بادشاہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو اب جس کو بینائی ملی وہ ایمان لا چکا تھا، اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اب بادشاہ غصے میں آ گیا، چنانچہ بادشاہ نے اسے پکڑ کر اس وقت تک مبتلائے عذاب رکھا جب تک کہ اس شخص نے لڑکے کے بارے میں نہ بتا دیا۔ آخر وہ نہ تاب لا سکا، مسلسل ٹارچر کرتے رہے، کس نے تجھے ایمان کی طرف بلایا؟ تو لڑکے کا نام بتایا، لڑکا لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، لڑکے تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں اور برس زدوں کو تندرست کر دیتے ہو اور خوب ماہر ہو گئے ہو؟ تو لڑکے نے جواب میں کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اب اس نے اپنا ایمان بھی ظاہر کر دیا کہ نہیں، یہ جادو کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے خصوصی کرم سے ہے کہ میں صاحب ایمان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کرامت سے نوازا، آج آپ یہ شفا کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور متواتر عذاب میں مبتلا رکھا اور اس سے پوچھتا رہا کہ تم بتاؤ کہ کس نے تمہیں سب کچھ بتایا ہے، سکھایا ہے، اور شدید ترین عذاب دیا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ حالانکہ راہب نے وعدہ لیا تھا کہ تم کسی کو نہ بتانا، لیکن جب بہت زیادہ اذیت ہوئی تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے اس کے زبان سے نکل گیا۔ اب راہب کو لایا گیا اور اس سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے ایک آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یعنی ایسا کوئی آرا تھا کہ وہ جس طرح چلایا گیا۔ اب پہلے ہمارے دور میں تو آج مشین پہ آپ دیکھیں، مشین چل رہی تھی، آرا مشین، کبھی آپ نے یہ لکڑی کاٹنے والوں کو دیکھا، لکڑی رکھیں گر ایک دم کٹ جاتی ہے 2 سیکنڈ کے اندر، لیکن پہلے تو ایسا دور نہیں تھا۔ اب یہ تصور لانے سے شاید بہت ساروں کو بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو ایک صحیح سچویشن تو سمجھانی ہے تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے پرانے زمانے کے لوگوں نے بھی جو دین کے راستے پہ چل رہے تھے کس قدر تکالیف برداشت کی ہیں اور اس پہ صبر کیا ہے۔ تو پہلے دور میں تو ایسے ہی ہوتا تھا کہ وہ 2 جانب سے دستے ہوتے تھے، ایک آدمی وہاں ایک یہاں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں سے کھینچ رہا ہے، وہاں سے کھینچ رہا ہے، لکڑی کٹ رہی ہے، ایسے اس کے سر پہ رکھ کر اور پھر 2 طرف سے کھینچ کے تو پھر وہ آہستہ 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 اندر جائے اور 2 ٹکڑے کر دیں اس کے۔ کس قدر تکلیف کی کچھ امتحان ہے، سر کا کٹنا، پھر یہاں، پھر یہ پورے جسم کے آر پار ہو کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ تو 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کا مصاحب لایا گیا، وہ جو درباری تھا جس کو آنکھیں مل گئی تھی، اسے بھی کہا گیا کہ اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو آرا اس کے سر کی چوٹی پر رکھ کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس سے بھی دین چھوڑنے کا مطالبہ کیا گیا، اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ اسے چند آدمیوں کے حوالے کیا گیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو اگر یہ اپنے دین سے واپس آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے دھکا دے دو۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، 2 کو آرا پھروایا، اس کو بھی پھروا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس لڑکے کو زندہ رکھو، اس کو پہاڑ پر بھیجو، وہاں سے پھینکو، اور ایک امتحان بس
اور تو اللہ تعالیٰ چاہے تو دلوں کے حال اس طرح پھیر دیتا ہے، جس پہ انشاءاللہ میں مزید تبصرہ کر کے اور عرض کروں گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، اگر یہ دین سے پھر جائے ٹھیک، ورنہ پہاڑ سے نیچے دھکا دے دو۔ تو وہ لوگ جو اس کے بادشاہ کے آدمی تھے اسے حکم کے مطابق پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو لڑکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ جس طرح چاہے مجھے ان سے کفایت فرما، یعنی میرے لیے کافی ہو جا، ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما دے۔ چنانچہ پہاڑ لرزنے لگا اور وہ گر پڑے، یعنی یہ بچ گیا اور وہ سب کے سب پہاڑ لرزا اور وہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ وہ کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور آدمیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر کے دریا کے درمیان میں پہنچو، اور پھر دیکھنا کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس کو دریا میں پھینک دینا۔ تو وہ لوگ اس کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دریا کے بیچ میں پہنچے تو پھر نوجوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے محفوظ فرما۔ دعا مانگتے ہی کشتی ایک دم الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے اور یہ نوجوان بآسانی کنارے تک پہنچ گیا۔ پھر یہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ تو اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک تو میری ایک بات پوری نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرو، سارے اپنی رعایا کو بلاؤ، ایک جگہ جمع کر لو، پھر مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دو۔ تو جیسے اس طرح کراس بنا دے، ہاتھ اس طرح باندھ دے اور گلے میں پھندا ڈال دیں اور تیر وغیرہ مار کے ہلاک کر دیں، اس طرح مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دو، پھر میری ترکش سے، یہ جو تیر رکھنے کا جو خول ہوتا ہے اس کو ترکش کہتے ہیں، کہا کہ پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مارو کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے، ورنہ اس کے علاوہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے۔ بادشاہ نے لوگوں کو، اس نے فوراً بات مان لی، بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اس کو سولی پر لٹکا کر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان کے چلے پر رکھ کر، یعنی دھاگے کے اوپر جو رسی ہوتی ہے اس پر رکھ کر اس طرح کھینچا اور پھر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو اس غلام کا، رب الغلام اس غلام کا رب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تیر پھینکا تو تیر لڑکے کی کن پٹی پر جا کر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا، بلڈ نکلا اور وہ پھر تھوڑی دیر میں فوت ہو گیا۔ اب جب یہ بادشاہ نے اللہ کا نام لے کر اس لڑکے کو مارا ہے تو اس کا ایک نفسیاتی اثر لوگوں پر قائم ہوا۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ جب بادشاہ کو آگاہ کیا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی کچھ ہو گیا، کہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ 3 صاحب ایمان ان کو مار دوں گا تو سب ایمان کا سلسلہ رک جائے گا، تو لڑکے نے بڑی سمجھداری کے ساتھ سب کو جمع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تیرے علاوہ بھی ایک رب ہے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچ گئی اور لوگ تیزی کے ساتھ ایمان لا رہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس کو بادشاہ کو آگاہ کیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا وہی کچھ ہوا، تمام لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے پھر روڈ کے کنارے ایک خندق کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ خندقیں کھودی گئیں اور ان میں آگ جلائی گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے ان میں ڈال دو۔ چنانچہ اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایسے ہی کیا گیا کہ ان کو آگ میں، جو کہتے تھا کہ میں دین مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی جو اس وقت کے نبی تھے ان کے دین پر ہوں، تو اس کو آگ میں پھینک دیا جاتا تھا، اور جو معاذ اللہ کوئی اگر نہ ہوتا ایسا تو اس کو روکتے۔ لیکن وہ روایت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے جو تھے وہ تیار تھے کہ ہمیں مار دیا جائے، ہم اس تکلیف پہ صبر کر لیں گے لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے ان میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے پاس ایک بچہ بھی تھا۔ آگ میں داخل ہونے پر یہ جب عورت کو دھکا دینے لگے تو وہ آگ کی طرف جانے میں تھوڑی سی ہچکچائی کہ رکی، تو چھوٹا بچہ تھا حالانکہ، لیکن اللہ نے اس کے قلب میں الہام فرمایا، اس نے محسوس کیا کہ میری ماں تذبذب کے عالم میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دین سے ہٹنے کا کوئی ارادہ اس کے دل میں آ رہا ہو، تو بچہ کہنے لگا کہ ماں
صبر کر، تو حق پر ہے. بس یہاں تک یہ روایت ہے. تو پھر اس کو بھی پھینک دیا گیا ہوگا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک طویل روایت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں. کہ بڑی ایک بات یہ ہے کہ دین پر چلنے والے ہر دور میں آزمائے گئے ہیں، مختلف طریقے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے. حالانکہ جو دین پر چلتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عبادات پر استقامت پذیر ہوتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. تو بظاہر ہونا ایسا چاہیے تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس قدر اطاعت کرے اس پر تو انعامات کی بارش ہونی چاہیے تھی. اس کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کوئی تکلیف ہو. یعنی بھوک پیاس نہ لگے سے مراد اگر جیسے فطری طور پہ لگتی ہے تو فوراً اس کے لیے انتظام ہو جاتا کھانے کا، اور اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے شروں سے محفوظ فرماتا. لیکن یہ عام دنیاوی معاملہ ہے کہ اگر ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے اور کوئی ہمارے قریب آ جاتا ہے، ہم اس کو محبوب بنا لیتے ہیں تو ہر تکلیف سے اس کو بچاتے ہیں، مالی سپورٹ فراہم کرتے ہیں، افرادی قوت سے نوازتے ہیں. کوئی آسانی چاہیے ہوتی ہے آسانی دیتے ہیں، سختی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس کے اور سختی کے درمیان کھڑے ہو کر اس کو سختی سے محفوظ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قانون تھوڑا سا جدا گانا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ذہن میں رکھیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہم السلام مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وہ بھائی بہن جو مجھے سن رہے ہیں، بعض کہتے ہیں صاحب کوئی دن سکون کا نہیں گزرتا، پوری زندگی اسی پریشانی میں گزر گئی، آج یہ مسئلہ، آج وہ مسئلہ، آج وہ مسئلہ. تو وہ بیچارے شاید یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہمیں کچھ مہینے، کچھ سال سکون کے بھی ملنے چاہیے تھے. لیکن کاش اس قسم کی حدیث سننے کے بعد اپنی قسمت پر انسان ناز کرتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر ہوتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے، پھر جو ان سے قریب ہے. گویا کہ تسلسل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف آزمائش کا متوجہ ہونا آپ کی حقارت اور آپ کی کمائیگی کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے کمتر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہ السلام سے قریب تر ہے. یعنی معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نبی کے مرتبے پہ آ گئے، مطلب کہنے کا یہ جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ان پر آزمائشوں کے دروازے کھولتا ہے. تو تسلسل سے آزمائشوں کا آپ کی طرف متوجہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبوبیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور